السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جیرکوتے غمگین ہوتے ہوئے ترگت بے سے کہتا ہے اس نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ترگت غازی، اس نے میرا دل میرے جسم سے نکال دیا، اس نے مجھے اس معصوم بچے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا، اب میں کیا کروں گا؟ دل کی آگ بجھانے کے لیے کون سا پانی پینا چاہیے؟ میں اپنی بیوی اپنی خاتون کے بغیر کیسے رہوں گا؟ ترگت بے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا مقدر صرف اللہ کی قدرت لکھتی ہے، موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جیرکوتے صاحب۔ جیرکوتے کہتا ہے میرے دل کو نکال دیں ترگت غازی، میں اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ترگت بے کہتے ہیں یقین کر کے جیرکوتے بے، ہم سب ایک دن اپنے حقیقی وطن جائیں گے، یہ تم جانتے ہو۔ یہ دنیا ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے میرے بیٹے، جب وہ وقت آئے گا تو درد اور تکلیف ختم ہو جائے گی، بغاوت میں نہ پڑو، اللہ ہی لینے اور دینے والا ہے۔ وہاں دیکھو تمہارے پاس بڑا کرنے کے لیے ایک بہادر بیٹا ہے، مایوسی تمہارے لیے موضوع نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو۔ غازی کی بھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ ترگت بے جیرکوتے کی دونوں تلواریں اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں میرے بھائی بامسی نے تمہاری دیکھ بھال کی تھی، پھر اسے تلواریں پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں اب میں تمہاری مدد کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹی۔ جیرکوتے تلواریں سینے کے ساتھ لگا کر ان کے گلے لگ جاتا ہے۔ غازی بھی غمگین ہوتے ہوئے تلوار سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ ازنک میں شہنشاہ صوفیہ سے کہتا ہے میں مودرونا اور گوینک کو ناپاک عثمان سے واپس لے لوں گا، تو صوفیہ کہتی ہے وہ فوج کے بارے میں جانتا ہے، مزید اقدامات کرے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے ضرور، لیکن میں اسے ایسی جگہ ماروں گا کہ وہ سب کچھ کھو دے گا۔ اس لیے میں گلاڈیوس وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے شہنشاہ عثمان نے مودرونا میں اپنی فوج جمع کی ہے، وہ وہاں اقدامات کر رہا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے جیسا کہ ہم نے پیشن گوئی کی تھی۔ شہنشاہ گلاڈیوس سے پوچھتا ہے عثمان کو فوج کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ جواباً گلاڈیوس کہتا ہے یگید بھی نہیں جانتا، اس نے کہا کہ عثمان چپکے سے چلا گیا، عثمان کو شک ہے کہ ان میں کوئی غدار ہے اور اس وجہ سے یگید زیادہ محتاط ہے۔ صوفیہ کہتی ہے وہ مودرونا اور گوینک کے دفاع کے لیے سب کچھ کرے گا، وہ ہماری فوج کو تھکا دے گا اور اس کے بعد حملہ کرے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے وہ جب مودرونا اور گوینک میں ہماری توقع کر رہا ہے، ہمیں کئی قبیلے پر قبضہ کرنا چاہیے۔ گلاڈیوس خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے بالکل، ہم اسے غیر متوقع جگہ پر ماریں گے، یہ بہترین ہے۔ صوفیہ کہتی ہے اگر وہ اپنا قبیلہ کھو دیتا ہے تو وہ اپنے تمام ساتھیوں اور لوگوں کا اعتماد کھو دے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے جب وہ اپنا قبیلہ کھو دے گا تو ہم عثمان کو دوسروں سے الگ کر دیں گے اور اس کے بعد مودورنا اور گوینک لینا آسان ہو جائے گا، اور یہ منصوبہ کل تک کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ فوج کو بھی نہیں، تم انہیں راستے میں بتاؤ گے۔ اس لیے میں ہریستو وہاں پہ آ کر کہتا ہے عظیم شہنشاہ فوج تیار ہے، تو شہنشاہ کہتا ہے وہ میرے فیصلے کا انتظار کریں۔ گلاڈیوس اور صوفیہ انہیں اکجابی میں ہدف کے بارے میں بتائیں گے، انہیں آج رات صحیح سے آرام کرنے کو کہو۔ یہ سنتے ساتھ یہ ہریستو پلٹ جاتا ہے، ادھر علاؤالدین بالا خاتون اور عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے حضور اللہ کا شکر ہے کہ بیمار دوبارہ طاقت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور عثمان صاحب علاؤالدین سے کہتے ہیں اب فوراً قبیلے واپس جاؤ۔ بالا خاتون کہتی ہیں آپ ابھی تک میدانی جنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو عثمان صاحب کہتے ہیں جنگ میدان میں نہیں دماغ میں ہے بالا، ہم نے ابھی کے لیے کفار کو شکست دے دی ہے لیکن وہ باز نہیں آئیں گے، ہمیں موجود غدار انہیں بتائے گا کہ ہماری فوج ابھی مودورنا اور گوینک میں ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ فی الحال وہ مودورنا اور گوینک کو چھوڑ کر دوسرے اہداف کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ علاؤالدین کہتا ہے حضور آپ کے خیال میں وہ کہاں پہ حملہ کریں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کائی قبیلہ، جو ان کے خیال میں غیر محفوظ ہے لیکن یہ ان کے لیے موت کا کنواں بنے گا۔ برہان کہتا ہے معاف کیجیے گا لیکن اگر وہ دھوکے میں نہیں آتے اور حملہ کر دیتے ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں کونسل میں موجود جاسوس وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کہا اور اس لیے وہ سوچیں گے کہ ہم مودورنا میں اقدامات کر رہے ہیں، در حقیقت ہمارے تمام ہتھیار کائی قبیلے میں ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے اور اس طرح وہ جال میں پھنس جائیں گے ہاں حضور؟ عثمان صاحب ہاں میں سر لاتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے درمیان یہ غدار ہے اور اس لیے اب کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، صرف ہم ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ باہر سردار حسن کوجابے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے سپاہی تیار ہیں، مودرونا سپاہیوں کی ڈھال بن گیا ہے۔ تو کوجابے کہتے ہیں دشمن کی تلواریں ڈھال کے ساتھ ٹکرا کر ٹوٹ جائیں گی۔ حسن پوچھتا ہے یگید بھی کہاں ہیں؟ تو کوجابے کہتے ہیں وہ سپاہیوں کی جانچ کر رہا ہے۔ خیر ہو تم نے کیوں پوچھا؟ تو حسن کہتا ہے عیسائی عوام پھر سے بغاوت نہ کرے اس لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ کوجابے کہتے ہیں اس کی باندھی الینیا غدار نکلی، اب لوگوں کو اس پر بھی شک ہو سکتا ہے، حسن بے اسے اس معاملے سے دور رکھیں۔ پھر آس پاس دیکھتے ہوئے کہتے ہیں عثمان صاحب کے سپاہیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سردار حسن پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور دروازے پر کھڑے سپاہی سے کہتے ہیں ہم عثمان صاحب سے بات کریں گے، مگر سپاہی کہتا ہے عثمان صاحب یہاں نہیں ہیں۔ کوجابے حیرانگی سے کہتے ہیں نہیں ہیں؟ عثمان صاحب کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ دونوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں جبکہ کائی قبیلے میں ضروری اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ خواتین جگہ جگہ کمانے، تیر اور تلواریں چھپا رہی ہوتی ہیں۔ اگلے لمحے علاؤالدین خواتین اور سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد غوث اور فاطمہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ حلیمہ بھی ایک طرف کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔
अलाउद्दीन ओगोज से कहता है, छकड़ों को मैदान में खाली करो ओगोज, और सिपाही तुम जल्दी से अपनी जगह ले लो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब काम में लग जाते हैं, जबकि सिपाही हथियार लेकर खेमों में छुप रहे होते हैं। अलाउद्दीन आगे बढ़कर बर्तनों में छुपाए हुए हथियार भी देखता है। एक नन्हा बच्चा भागता भागता उसके पास आता है तो अलाउद्दीन उसे प्यार करते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? बच्चा लकड़ी की तलवार लहराते हुए कहता है, शहजादे दुश्मन आ रहे हैं, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। बच्चे का जज्बा देखकर अलाउद्दीन और गोंजा बहुत खुश होते हैं और अलाउद्दीन उसे प्यार करते हुए कहता है, मेरे कबीले के बहादुर जरा मेरी बात सुनो, तलवार दिल को काट देती है, अल्फाज कहने के लिए दिल की जरूरत होती है। अब हम जंग में मुत्तहिद होंगे, लेकिन इस जंग में तुम्हारा फरीजा तुम्हारे अपने खानदान के साथ रहकर उनका दिफा करना है, ठीक है? गोंजा भी उससे प्यार करते हुए कहती है, मेरे प्यारे खानदान सबसे कीमती खजाना है, खानदान तुम्हारे और कबीला हमारे सुपुर्द है। ये सुनते साथ ही बच्चा वहां से चला जाता है। अलाउद्दीन गोंजा से कहता है, जब तक सब बड़े छोटे वतन से इतनी मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं तो तुर्कों की तारीख लाजवाल दास्तान होगी, पूरा जहान इनके लिए रास्ता बनेगा इंशाअल्लाह। तो गोंजा कहती है, मेरा रब हमें इस्लामी निछावर होकर जिद्दोजहद करने वाली औलाद नसीब फरमाई। जंगल में ग्लाडियोस और सोफिया सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, इसलिए में घुड़सवार उनके पास आता है और कहता है, जनाब उस्मान का शहजादा और बेटियां कबीले में गए हैं, उनकी तादाद कम है, कबीले में सिर्फ आम लोग हैं। यह सुनकर सोफिया और ग्लाडियोस बहुत खुश होते हैं और ग्लाडियोस कहता है, अलाउद्दीन का कबीले में होना खुशाइंद बात है, उस्मान आज कबीले के साथ साथ अपने बच्चे भी खो देगा। सोफिया कहती है, कोई ना, देखो तुमने जिसे मुझ पर तरजीह दी वो तुम्हारी मौत लाएगा। ग्लाडियोस कहता है, तुमने बेशक उसकी परवरिश की, लेकिन आखिर को वो एक तुर्क है, तुम्हें इस पे हैरत नहीं होनी चाहिए। सोफिया कहती है, जी हाँ वो एक तुर्क है, जिस दिन से उसने बाला और उस्मान को चुना वो मर गई, अब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। ग्लाडियोस कहता है, आज इंतकाम का दिन है, उस्मान के दर्द से कराहने का दिन है, चलो शुरू करते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो आगे बढ़ते हैं। काई कबीले में फातिमा और हलीमा ओगोस के पास से गुजर रही होती हैं, तो हलीमा एकदम से फातिमा को रोकते हुए कहती है, आपा रुको, ओगोस साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ओगोस फातिमा के पास आकर कहता है, मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? तो फातिमा कहती है, नहीं शुक्रिया। हलीमा चलो। हलीमा फिर से उसे रोकते हुए कहती है, हमें जरूरत है, आपा बहुत काम है, मैं जा रही हूँ, आप यहीं रुकें और काम करें। ये कहते साथ ही हलीमा चली जाती है और फातिमा बहुत गुस्से में उसे देखती है। ओगोस कहता है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा बेहतर जानती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, हमारी रहनुमाई करें। फातिमा कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे भाई ने यह फरीजा आपको सौंपा है, अब मुझे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ओगोस कहता है, जैसे ही आप वापस कबीले में आई हैं, फिर से खुद सर बन गई हैं, यानी कि लगता है कि हमारी दुश्मनी जारी है फातिमा खातून। तो फातिमा कहती है, नहीं, आपके साथ मेरी कैसे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपसे कोई गलती ना हो। इसलिए में अलाउद्दीन वहां पहुंचता है। एक सिपाही उसके पास आकर कहता है, ग्लाडियोस और सोफिया फौज के साथ आ रहे हैं। अलाउद्दीन कहता है, एहतियाती तदबीर इख्तियार करो, अगर वो आने वाले बन रहे हैं तो उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। इसलिए में बुलंदी पर खड़े एक सिपाही को तीर आ लगता है और बजंतनी फौज को आता हुआ देखकर दूसरा सिपाही जोर जोर से ढोल बजाता है, मगर वो भी तीर का निशाना बन जाता है। ग्लाडियोस सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ कबीले के बाहर पहुंचता है। बुलंदी पर आने वाले कई सिपाही इशारा बना लेते हैं और जवाबी वार करते हैं। ग्लाडियोस कहता है, कई कबीला बजंतनी सरजमीन का हिस्सा बन जाएगा। ये सुनते साथ ही बजंतनी सिपाही डाले और दरवाजे तोड़ आले के साथ आगे बढ़ते हैं। कई सिपाही उन पर खूब तीर बरसाते हैं, मगर बजंतनी दरवाजे तक आ पहुंचते हैं। दरवाजा हिलता हुआ देखकर कई सिपाही भागते हुए आते हैं और दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते हैं। बजंतनी दरवाजे पे जर लगाते हैं और दोनों तरफ से तीर भी बरसाए जा रहे होते हैं। तो